عابد ساکی صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عدالت میں موجود رہے، انہوں نے سماعت بھی دیکھی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ امجد پرویز وکیل میر شکیل الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سینئر وکیل جیسے ریٹائر رشید رضوی جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عابد ساکی صاحب میں آپ سے شروع کر رہا ہوں، بہت شکریہ۔ عابد ساکی صاحب، آپ نے سماعت دیکھی، 2 دن تک دلائل دیے امجد پرویز صاحب نے، زیادہ انہیں سوالات کا بھی نہیں سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر تفصیلی فیصلہ جب جج صاحبان لکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ شارٹ آرڈر کے ذریعے ضمانت مسترد کی گئی ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں، اس پہ جو آرڈر ہے، ججمنٹ ہے، جب تک وہ سامنے نہ آئے آپ اس کی یعنی اس پہ باقاعدہ تو گفتگو نہیں کر سکتے کہ ریزنز جو دی ہیں وہ جسٹیفیبل ہیں یا نہیں ہیں، یا جو میٹیریل ان کے سامنے پیش کیا گیا ان کو جج صاحبان نے کس طرح اس کو ایگزامن کیا اور کس پرسپیکٹیو سے انہوں نے دیکھا اور اپنی فائنڈنگز دی۔ اس وقت تو ہم ویکیوم میں ہیں، جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کی پروسیڈنگ میں نے دیکھا کہ جو میر صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے بہت اچھے انداز میں آرگومنٹس کیے اور بڑی کمپریہنسو اور ڈیٹیل ڈسکشن کی، اور تمام فیکچول سائڈس کو انہوں نے ٹچ کیا، اور اس پہ جو کیس لا تھا اور ریسنٹ جو ججمنٹس تھی سپریم کورٹ کی وہ بھی پیش کی، اور ہمیں تو لگ رہا تھا کہ کنونس ہیں جج صاحبان، لیکن انفارچونیٹلی وہ ادروائز ڈیسیژن آیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ ڈیسیژن کے حوالے سے بات کرنا اس وقت ذرا قبل از وقت ہے، اور ہم دیکھیں گے اس کو، لیگل ٹیم جو اس کو واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے چیزوں کو کہ ڈیفینیٹلی دس میٹر وڈ بی ٹیکن ٹو دی سپریم کورٹ۔ تو وہاں سے ہمیں توقع ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اس وقت انداز نظر ہے، اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے آج بھی نیب قوانین کے اور نیب کورٹس کے حوالے سے اور نیب ادارے کے حوالے سے آج انہوں نے کچھ میننگ فل کمنٹس کیے ہیں، آبزرویشن دی ہیں، تو میرا خیال لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو ڈیفینیٹلی دس اے کیس آف نو ایویڈنس، اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ میلافیڈی کی بنیاد پہ ایک 34 ایئرز پرانے مقدمے کی بنیادیں بنا کے مینوفیکچر کر کے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس میں اس کو میر صاحب کو پھنسایا گیا ہے۔ اور اس کا اصل مقصد تو آپ کو پتہ ہی ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جو اظہار رائے کا جو عمل ہے اس پر جو پابندیاں اور اس پر جو ضابطے قواعد نافذ کیے جا رہے ہیں، اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جا رہا، ایک چینل کے بعد پھر دوسرا چینل صحافی، ان پر سینسرشپ اعلانیہ غیر اعلانیہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خاموش رہنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورآل جو ایک رجیم اسٹیبلش کیا جا رہا ہے وہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہے، وہ آوازوں کو بند کرنے کا رجیم ہے، اور وہ لوگوں کی آنکھیں، ان کے کان بند کر کے لوگوں کو دولے شاہ کے چوہے بنا کر ان کا خیال ہے کہ لوگ اس طرح زندہ رہیں تاکہ ان کا جو نظام حکومت ہے اور ان کا جو اقتدار کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح قائم دائم رہے، اور لوگ اس پہ نہ مزاحمت کریں، نہ مخالفت کریں، نہ اپنی رائے کے اظہار کا کوئی ان کو موقع ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت بڑی تاریک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سول سوسائٹی کو اس ایشو پہ مشترکہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو بڑی لمبی جدوجہد کے بعد لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ حقوق حاصل کیے تھے وہ آہستہ آہستہ ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ اور کلونیل سٹیٹ جو ہے نا، کلونیل سٹیٹ وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ری اسیٹ کر رہی ہے، اور لوگوں کو سٹیزن سمجھنے کی بجائے ان کو رعایا اور سبجیکٹ سمجھا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس پہ ایک میں توقع رکھتا ہوں کہ جب یہ جبر بڑھے گا تو جبر کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس سے آزادی کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد کریں گے، اور پھر وہ الٹیمیٹلی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر ساکی صاحب، تاریخی طور پر دیکھا گیا ہے سوسائٹیز میں جب اس قسم کا رویہ ہو حکمرانوں کا، جیسا کہ ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو سول سوسائٹی آواز اٹھاتی ہے، وکلا آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا آواز اٹھاتا ہے۔ تو میڈیا نے آواز اٹھائی ہے بطور سول سوسائٹی، بطور وکلا، مختلف بار ایسوسی ایشن، آپ لوگ سارے کے سارے عدالت میں موجود تھے، مگر دیکھتے انصاف کے لیے اور سوسائٹی کو بچانے کے لیے، معاشرے کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے سب عدالت کی طرف ہی ہیں، جج صاحبان کی طرف ہی ہیں کہ وہی بچا سکتے ہیں۔ تو سب تو پھر ذمہ داری اور دیکھنا تو سب اگر ایکٹیو ہو بھی جائیں، سب مل کر جدوجہد کرے بھی، تو دیکھتے تو عدلیہ کی طرف ہی ہیں کہ وہی معاشروں کو بچاتی ہے، تاریخی طور پر انہوں نے بچایا ہے۔
میں تو کہتا ہوں کہ مکمل نظام انصاف مجموعی طور پر مجموعی طور پر مکمل جو نظام انصاف ہے وہ انہدام کی طرف جا رہا ہے، انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ روز چیخو پکار ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سزائے موت پا کے پھانسی پر جھول جاتے ہیں اور بعد میں وہ ایکویٹ ہوتے ہیں، بعد میں ان کو بری کیا جاتا ہے۔ 25 سال خواتین بچے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کیسز جو ہیں ان کی ٹرن نہیں آتی، نہ ان کو سنا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انفرادی مسئلہ تو نہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اور یہ پوری قوم اس المیے کا شکار ہے کہ پرٹیکولرلی ہمارا جو جسٹس سیکٹر ہے یہ میرا خیال ہے کمپلیٹ اوور آلنگ کی اس کا تقاضا ہے۔ اس کو کمپلیٹلی اوور آل کرنا چاہیے، اس کو ری فریم کرنا چاہیے، اس کے جو لوپ ہولز ہیں، اس کے جو کلونیل کنٹیکسٹ ہے اس کو ہمیں انڈو کرنا چاہیے، اور ایک آزاد معاشرے کے لوگ جس طرح اپنی قانون سازی کرتے ہیں اس قانون سازی کے تحت پر اس معاشرے کو زندہ رہنے کی کوئی اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ اس وقت تو ہوچ پاچ سسٹم کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو بڑے بھیانک ہیں۔ میری رائے میں یہ نظام انصاف مکمل طور پر ناکام اور مکمل طور پر انحطاط کا شکار ہو چکا ہے۔ اس میں سے کوئی اچھائی حاصل کرنے کی توقع مجھے تو نظر نہیں آتی۔